بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بسم الله الرحمن الرحيم فداك يا رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وروحنا ورحيمنا ومقصودنا وموجودنا وهادنا وناظرنا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين أبدا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وحبيبنا ومولانا محمد يا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أبدا. قابل احترام صدر عالی وقار، عزت معاذ حضرت سید شاہ یاسین قاضی صاحب، برادر سجادہ مجلس و صدر انتظامی کمیٹی فلاح المسلمین، وقابل احترام سجادہ عالی وقار حضرت سید شاہ ریاض قاضی صاحب، وقابل احترام مہمان خصوصی عزت معاذ حضرت العلامہ حافظ و قاری سید شاہ امین الدین قاضی البصری، برادر سجادہ حاجی الحرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقابل احترام دائر تشریف فرما جمیع سادات کرام، علماء اعظام، مشائخ ذوی الاحترام، سامعین حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو گنبد خضرا کے مدین کالی کمری کے اوڑھنے والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ سورہ امتیاز ہمیں بخشا کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوا کرتے تھے، امت مرحومہ میں 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے ایک فرقہ ناجی اور جنتی ہے، اس فرقے سے ہم کو اور آپ کو منسلک فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و سفیل میں پورے عالم اسلام میں بندگان خدا کو ایسی توفیق رشید عطا فرمائی جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مچا کر
اس کو منعقد فرما کر اللہ نے یہاں بھی کامیاب فرمایا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ابھی آپ ہیں نعت حضرات سے نعت شریف سماعت فرما رہے تھے، جی چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ اشعار آپ کے گوشے گزار کروں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں ہمارے کو امر مکر، یہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کرے مصطفیٰ کی عادت گلبند اس پہ وجرات، کہے گا کیا نہیں میں محمدی، کہے گا کیا نہیں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بن عدد الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ہم کو آپ کو یہ شرط عطا کیا کہ مجھ سے کہنے کا شرط اور آپ کو سننے کا شرط، اور منتظمین کو انتظام فرمانے کا شرط۔ جہاں تک سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت کی آواز جاتی ہے، وہاں تک آفات اور بلا سے بچنے کا شرط۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو عالمین کے لیے رحمت ضرور بنایا، اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں انوار و رحمت کی بارش کا انتظام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر جماعت جنتی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، چاہے وہ کسی قسم کی جماعت، ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حق پر ہے تو ہم ہیں، نیکوکار ہیں تو ہم ہیں، ہر طریقے سے کامیاب اور کامران ہیں تو ہم ہیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوا کرتے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے ایک فرقہ جو ناجی رب جنتی۔ صحابہ کرام نے یہ احسان ہم پر اور آپ پر فرمایا، یہ احسان ہم پر آپ پر فرمایا۔ فوراً صحابہ نے پوچھ لیا، ارے پیارے آقا آخر وہ کون سا فرقہ ہے جو ناجی اور جنتی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی،
کہ وہ فرقہ ناجی اور جنتی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کائنات کے قول اور فعل کو کرنے والا سنی، صحابہ کے قول اور فعل کو اپنانے والا جماعت. اہل سنت اور جماعت یہ واحد جماعت ہے جو ناجی بھی ہے اور جنتی بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ اس جماعت میں جو بھی آتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے، اور اس جماعت کے پیشواؤں سے ان کے قدموں پر گر جاتا ہے تو جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آتا ہے اولاد رسول کی بارگاہ میں افضل بن کر نکلتا ہے. مر گیا، خبر میں دفن ہو گیا، مگر اللہ نے اس حبیب پاک کی آل کو بھی ایسا شرفات عطا کیا، ہو کر مارا تو قبر سے زندہ ہو کر نکلنے کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ جماعت اللہ کے صفات کو اپنے رقیقہ میں بتا کر امت مرحومہ کے لیے ثابت فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے آج مختلف لوگ صرف اپنی بزرگی کی طرف نہیں چل رہے ہیں، اسلام سے کاٹتے چلے جاتے ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے دور حاضر میں ایک جدت پیدا کی ہے کہ نعت میں نے طنز اختیار کی ہے. سماعت فرمائیے. یا نبی بڑھتی ہے وحشت، یا نبی بڑھتی ہے وحشت، میں کروں تو کیا کروں، اب میری ہے دست ہمت، میں کروں تو کیا کروں، چھا گئی دین جہالت، میں کروں تو کیا کروں، بک رہی ہے دین کی عظمت، میں کروں تو کیا کروں، اپنے علماء اور مشائخ بک رہے ہیں رات دن، اپنے علماء اور مشائخ بک رہے ہیں رات دن، کس قدر افسر حالت، میں کروں تو کیا کروں، دین کی باتیں بھی کرتے اور کھاتے ہیں حرام، دین کی باتیں بھی کرتے اور کھاتے ہیں حرام. ایسے لوگوں کی ہے عزت، میں کروں تو کیا کروں، ڈالروں کی جگمگاہٹ، ڈالروں کی جگمگاہٹ روز علماء کے لیے، ڈالروں کی جگمگاہٹ روز علماء کے لیے دکھ رہی ہے ان کو جنت. میں کروں تو کیا کروں، اپنا سینہ چاک کر دوں یا پھر دل کو چیر دوں، تو ہی کہہ دے جوش وحشت، میں کروں تو کیا کروں، جان دے دوں میں شریعت کی حفاظت کے لیے، جان دے دوں میں شریعت کی حفاظت کے لیے، دل میں ہے شوق شہادت، میں کروں تو کیا کروں. ایک طرف ہوئے مدینہ، ایک طرف پھولے بڑی، ایک طرف ہوئے مدینہ، ایک طرف پھولے بڑی، ضبط کی بھی گم ہے طاقت، میں کروں تو کیا کروں. ہجر احمد میں تڑپنا تاج کا ہے مشغلہ، ہجر احمد میں تڑپنا تاج کا ہے مشغلہ، دور ہے شوق عبادت، میں کروں تو کیا کروں. بڑی دوسری توجہ کروں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ابدا. تو حضرات گرامی، جو ناجی فرقہ ہے اہل سنت والجماعت، اس کا انداز نرالا ہے، اس کا طریقہ انوکھا ہے، اس کا زندگی میں عبادت کا طریقہ انوکھا ہے، اور اس طریقے میں جتنے لوگ داخل ہوئے، جن پر نظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گئی،
وہ صحابی بن گئے. جن صحابہ کی نظر ایمان والوں پر پڑ گئی وہ تابعی بن گئے. جن تابعی کی نظر مسلمانوں پر پڑ گئی وہ تبع تابعی بن گئے. جن تبع تابعی کی نظر ایمان والوں پر پڑی وہ ولایت کے دھنی بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کمال اہل سنت کا ہے. جس پر نظر پڑی اس کی کیا ہو گئی. جس پر نظر پڑی اس کی دنیا سنور گئی. جس پر نظر پڑی اس کی عاقبت سنور گئی. تبھی تو یہ اللہ ہمارے ہندوستان جیسی سرزمین پر یہاں ہر طرف ظلم و زیادتی, کفر و غارت گری, بھائی بھائی کا دشمن, باپ بیٹے کا دشمن, ہر طرح کی جہالت جو پوری دنیا میں نہیں ملتی تھی وہ ہندوستان کی دھرتی پر ملتی تھی. آپ سب کو ان کی عصمتوں کا کوئی سے یہاں پر غور کرنے والا نہیں. ایسا ماحول کہ عورتوں کی عزت یہاں پر نہیں, مردوں کی شناخت یہاں پر نہیں. کفر و غارت کے لیے کیا ایسی دھرتی پر جن کو یہاں کی بھاشا نہیں آتی, جن کو یہاں کا ماحول نہیں آیا, جن کو یہاں کی آب و ہوا, جن کے یہاں رہن سہن آئے ایسے عالم میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے حسرہ کا لباس پہن کر اس ہندوستان کی سرزمین پر ختم کرنا فرماتے ہیں تو ننیا 9 لاکھ مسلمان بنا کر رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات گرامی یہ وہ اہل سنت والجماعت کے ثبوت ہیں جن کی نظروں میں کرامت, جن کے قدم میں برکت, جن کے دیدار سے مشرف کا اسلام, جن کے اقوال کو سن کر امن اور شانتی کا پیغام ہندوستان کی دھرتی پر جہاں یہ اسوائے حضرہ کو لے کر تشریف لائے یہاں کفر و غارت گری مٹی گئی, شانتی عام ہو گئی, اسلام کا پیغام عام ہو گیا. بھائی بھائی کا دشمن تھا تو بھائی بھائی کو پہچاننا شروع کیا. عورتوں کی عصمت نہیں, ان کو ستی کہا دیا جاتا تھا, لیکن اسلام نے اس کو حفاظت کی, ستی کی حفاظت کی. جب شوہر مر جاتا تو بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, لیکن اسلام نے امن اور شانتی کا پیغام دیا کہ جب آئے کہ یہ مر گیا تو اس کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بچاؤ, اس کی زندگی کو پھر راہ ہدایت پر لاؤ, اس کی حفاظت کرو. لہٰذا اسلام کا یہ پیغام ہے کہ ہندوستان میں ان عورتوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ مارنے سے بچانے میں اسلام نے سب سے بڑا کام کیا. حضرات گرامی, دین اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. دین اسلام امن اور شانتی کو عام کرتا ہے, جبر و تشدد کو ختم کرتا ہے. اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے, اخوت کا پیغام دیتا ہے, محبت کا پیغام دیتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حبش سے کفار یہودی آئے آپ کو دیکھنے کے لیے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ارے یہ یہودی ان کو مار دو نہیں, یہ یہودی ان کو ٹوٹ پڑو نہیں, یہ ہمارے مسلمان ہیں ان کو پکڑو نہیں, بلکہ کیا کیا؟ رسول کائنات نے اپنی کمبل کو بچھایا, کہا کہ آپ ہمارے مہمان تشریف فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبت کا پیغام اسلام نے دیا, یہ حکومت کا فیصلہ اسلام نے کیا ہے, یہ بھائی چارگی کا پیغام اسلام نے کیا ہے. ارے میرے دوستوں اور بزرگوں, میں بولتا چلوں تو صبح ہو جائے, لیکن میں نے جس موضوع کا اپنا انہوں نے سپورٹ بنایا ہے مجھے اس کو لے کے چلنا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرط حاصل کیا, اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ آیا
اللہ کی جانب سے آپ کی طرف نور اور روشن کتاب، سیدھا سادہ ترجمہ اللہ کی جانب سے تحقیق کے ساتھ آئے، ایسا نہیں کہ بلا تحقیق نہیں، تحقیق کے ساتھ خط جاءکم تحقیق کیا آیا تمہاری طرف، کیا مانا؟ خالی بولنے تو ہو گیا، تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ تحقیق کس کو کہا جاتا ہے؟ میاں جب کبھی بھی ہم تحقیق کرتے ہیں، ایک معاملہ آتا ہے، پورے ملک کے لوگ مل گئے، تحقیق کیا کہ یہ پھول ہے، اب اس پر پھول میں جب تحقیق آپ کی تو محققین اس کو کاٹنے میں آیا، یہ پھول ہے تو مگر کون سے رنگ کا پھول؟ اس کو کاٹا کہ خالی پھول نہیں ہے، یہ سفید پھول ہے، یہ لال پھول ہے، یہ پیلا پھول ہے، ایک کی تحقیق ایک کاٹتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آپ منچ میں جاتے ہیں، چار لوگ بیٹھتے ہیں، منچ بیٹھتی ہے کہ کیا ہے معاملہ سماج